الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت ظلال السيوف أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، کسی آدمی کے بارے میں یہ معلوم کرنا ہو کہ وہ پکا مومن ہے یا اس کے ایمان کے درجات کے اندر کمی ہے، اس کے اندر نفاق کا مرض پایا جاتا ہے یا نہیں، ہمارے پاس جو ترازو ہے اور معیار ہے کہ ہم کسی کی داڑھی کو دیکھ کر، نماز کو دیکھ کر، جبے کو دیکھ کر، امامے کو دیکھ کر، ذکر کو دیکھ کر اور اس کی تسبیحات کو دیکھ کر اور مدارس اور اس کے مساجد کے چندے کو دیکھ کر اور اس کی نرم گفتاری کو دیکھ کر ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ آخرت سے اس کا رشتہ جڑ جائے، اللہ سے سچی محبت ہو جائے، اور اس کی نشانی ایک یہ ہے کہ دنیا سے وہ بے تعلق ہو جائے، نہ تو مال کی حرص ہے، نہ دولت کی تمنا ہے، نہ گھر بنانے کا شوق ہے، نہ زمین خریدنے کے بارے میں کوئی اس کا پلان اور منصوبہ ہے، نہ گاڑیاں بدلنے کی تمنا ہے، نہ موبائل ہینڈ سیٹ ہر آئے دن ایک نیا ماڈل ہاتھ میں پکڑنے کی خواہش ہے. ایک دیوانے کی طرح کہ دنیا کہاں جا رہی ہے اس کو کوئی پتہ نہیں ہے، نہ موبائل کا پتہ ہے، نہ کپڑوں کا پتہ ہے، نہ فیشن کا پتہ ہے. اس کے سامنے اسکیمیں آتی ہیں کہ BDA والے، فلاں سرکاری محکمے والے کم داموں کے اندر فلاں قیمتی زمین کم قیمت پر دے رہے ہیں. وہ یوں محسوس کرتا ہے کہ یہ میرے لیے کوئی اس میں بات نہیں ہے، میں اجنبی ہوں. یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ دنیا میں رہ کر
دنیا کو نہ جانے، دنیا کو نہ پہچانے اور دنیا کی طرف اس کی توجہ نہ ہو۔ دنیا تو یوں تو گزرتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے مقدر میں جو چیز رکھ رکھی ہے اس کو پوری دنیا مل کر نہ چھین سکتے ہیں، نہ اللہ تبارک تعالیٰ کی لکھی ہوئی تقدیر کے اندر کوئی ایک سانس کا اضافہ کر سکتا ہے یا ایک دانے کا، ایک پانی کے قطرے کا۔ یہ مقدرات میں سے ہے، جتنی ملنی ہے مل کر رہے گی۔ بیٹے کو توجہ نہیں تھی دنیا کی طرف، باپ حریص تھا، لالوچی تھا، ساری زندگی مال کمانے میں، دولت کمانے میں، پراپرٹی میں، بنگلے بنانے میں، باغات بنانے میں، کھیت کلیان بنانے میں اس نے لگائی۔ باپ مرا تو اس کے ساتھ اس کی دولت قبر میں نہیں گئی، اللہ نے قدرتی طور پر وارثوں کو اس کا حقدار بنایا، یہ اللہ نے دیا، اس نے کوئی محنت نہیں کی۔ بیٹے کو باپ کا حق ملتا ہے، بیوی کو خاوند کا حق ملتا ہے، خاوند کو بیوی کا حق ملتا ہے۔ اللہ دینا ہے، اس کی آنکھ بند کر کر اس کو ذریعہ بنا دے گا، لیکن دنیا سے اس کی دلچسپی اور دنیا سے اس کا تعلق، جس آدمی کو جس درجے مال سے محبت ہوگی، کاروبار سے تعلق ہوگا، دنیا کے اندر اس کی مصروفیت ہوگی، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ نفاق کا مرض اس میں اس درجے زیادہ ہے۔ اور دنیا سے جتنا بے پرواہ ہے اتنا اس کے اندر ایمان مضبوط ہے، آخرت پر اس کا یقین ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دل کے اندر دو محبتیں جمع نہیں ہو سکتی، ایک آخرت کی محبت اور ایک دنیا کی محبت۔ آخرت کی محبت بڑی غیرت والی ہے، جب اس میں دنیا آ جاتی ہے آخرت رخصت ہو جاتی ہے۔ زمزم کے پانی میں خدا نہ کرے کوئی گندگی ملا دے، پیشاب کے قطرے ملا دے، اب وہ زمزم کی کیفیت باقی نہیں رہتی اور زمزم کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ آقا نے فرمایا، ماؤ زمزم لما شوری والا، کہ زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جاتا ہے اللہ اس مقصد کو مکمل فرماتے ہیں، لیکن اگر اس کے اندر نجاست کو ڈال دیا جائے تو زمزم کی وہ تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ آخرت کی محبت، اعمال صالحہ، نماز، روزہ، دعوت و تبلیغ اور تلاوت، ذکر و اذکار، خانقاہ، مسجد کی امامت، مدرسے کے اہتمام، مفتی ہونا، یہ تمام کا تمام اس بات پر منحصر ہے کہ اس کے دل کے اندر دنیا کا تعلق نہ ہو اور دنیا کی محبت نہ ہو۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ دنیا ہے یا آخرت ہے، دنیا کے وقت پر دنیا کرنا اور آخرت کے وقت پر آخرت کرنا، دین بھی لینا، دنیا بھی لینا، یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ بس آدمی اتنی محنت کرے کہ جتنا غیروں کے سامنے وہ محتاج نہ ہو سکے، غیروں کے سامنے دستے سوال دراز نہ کر سکے، آئندہ زندگیوں کی فکریں، آئندہ نسلوں کی فکریں، آئندہ مرنے کے بعد بیوی بچوں کی فکریں، یہ کم ایمانی کی دلیل اور منافقت کی دلیل ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، آپ ان کی زندگیوں کو اور ان کے قصوں کو اور ان کی سیرت اور سمانے کو اٹھا کر دیکھیں، ان کے پاس وہی تذکرے ہوتے تھے جو تذکرے ان کے دلوں کے اندر ہوا کرتے تھے، اور جو چیزیں ان کے دلوں کے اندر منقش تھی وہی چیزیں ان کی زبانوں سے نکلا کرتی تھیں۔ کبھی کسی صحابی کے بارے میں آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ طلب مال میں، طلب دنیا میں، مال و دولت اور زمین اور جائیداد حاصل کرنے کے سلسلے میں انہوں نے فکریں کی ہو۔ تذکرے ہوتے تھے، آخرت کے تذکرے ہوتے تھے، تذکرے ہوتے تھے اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت اور اللہ کی مغفرت کے اندر مسابقت کے، میں آگے بڑھ جاؤں، میں آگے بڑھ جاؤں۔ غریب چاہتا تھا امیر سے آگے بڑھ جاؤں،
امیر چاہتا تھا غریب سے آگے بڑھ جاؤں. سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی میں غربا گئے اور جا کر عرض کیا اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی امیر بنتا ہے اور کوئی غریب بنتا ہے، اس کو کون امیر بناتا ہے اور کون غریب بناتا ہے؟ آقا نے فرمایا اللہ ہے جو کسی کو امیر بناتا ہے اور کسی کو غریب بناتا ہے. تو حضرات صحابہ کرام نے فرمایا ہمارا کیا قصور ہے؟ یہ امیر لوگ مسجدوں کو چندہ دیتے ہیں، مدرسوں کو چندہ دیتے ہیں، غریبوں کی پرورش کرتے ہیں، یتیموں کی پرورش کرتے ہیں، اللہ کے راستے کے اندر مال لٹاتے ہیں. اللہ اگر ہمیں بھی امیر بناتا، اللہ ہمیں بھی مال و دولت دیتا، ہم بھی اللہ کے راستے کے اندر لٹاتے. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیروں میں غریبوں میں توازن بیلنس برقرار رکھنے کے لیے فرمایا کہ تم تسبیح کیا کرو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. تو حضرات صحابہ کرام جو غریب تھے وہ تسبیح کرنے لگے. فرمایا کہ یہ تمہاری تسبیح اور ان کا صدقہ اور خیرات دونوں ایکول ہو گیا، برابر ہو گیا. اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مالدار صحابی جو ہے آگے بڑھ گئے اور ہم پیچھے رہ گئے، یہ کہنے کا حق نہیں رہا. مالدار صحابہ کرام کے علم میں جب یہ بات آئی کہ غریب صحابہ کرام نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اس قسم کا وظیفہ اور نسخہ انہوں نے حاصل کر لیا تو صحابہ کرام بغیر پوچھے انہوں نے ذکر و اذکار شروع کر دیا. وہ تسبیح اور وہ وظیفہ جو غریب صحابہ کرام کیا کرتے تھے اب پلس پوائنٹ صحابہ مالدار صحابہ کے کرام کے پاس چلا گیا. ایک تو صدقہ خیرات کرتے تھے، صدقہ خیرات کا اجر پانے کے لیے غریب صحابہ کرام کو جو تسبیح اور جو وظیفہ دیا گیا تھا معلوم ہونا تھا، علم چھپنے کی چیز نہیں تھی. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو وہ مراقبے میں دے دیا. ٹھیک ہے، یہاں بالکل مراقبے کی اجازت نہیں ہے. جس کو کرنا ہو وہ جنرل وارڈ میں جائے، اپنا بسترا لگا کر سوئے. آپ نے یہ تعلیم دی تھی، تربیت فرمائی تھی بلغوا انی ولو آیا. آپ جو بات تم تک پہنچتی ہے اس کو چھپا کر نہ رکھیں، اس کو فوراً پہنچا دیں. اب یہ بات حضرات صحابہ کرام جو غریب طبقہ تھا ان تک پہنچی تو انہوں نے دوسروں کو یہ بات امیر صحابہ تک پہنچی تو وہ بھی یہ عمل کرنے لگے. پھر دوڑ کر آئے غریب صحابہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غضب ہو گیا. کہا کیا؟ کہا کہ وہ لوگ صدقہ خیرات کرتے تھے اور اس کے بدلے میں آپ نے ہمیں یہ وظیفہ دیا تھا، اب یہ وظیفہ کرنا شروع کر دیا ہے. ایک تو صدقہ خیرات اور پلس یہ کہ وہ وظیفہ بھی کر رہے ہیں. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عنایت کرتا ہے. اب آگے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، تمہاری کمی کو ہم نے پورا کیا. اور ان کا ذوق اور ان کی طرف یہ حضرات صحابہ کرام کے اندر فکرے تھی. بیوی سوچتی تھی کہ میرا خامن کیوں آگے بڑھ رہا ہے، خامن سوچتا تھا کہ میری بیوی کیوں آگے بڑھ رہی ہے. ماں باپ سوچتے تھے اولاد جنت کی طرف جانے میں سبقت کیوں کر رہے ہیں. اولاد سوچتی تھی ماں باپ یہاں دنیا کے تذکرے، میرا باپ یہ بنایا میں یہ بناؤں گا، اس کے پاس وہ ڈگری ہے میرے پاس یہ ڈگری ہے، اگر ہندوستان کی ڈگری اس کے پاس ہے تو میرے پاس آکسفورڈ کی ڈگری ہے، اگر اس کے پاس کارپوریشن کا مکان ہے اور پراپرٹی ہے تو میرے پاس BDA کی پراپرٹی ہے، اگر اس کے پاس ایک منزلہ عمارت ہے تو میرے پاس ایک اپارٹمنٹ. یہ دلوں کے اندر یہ بات ہے. عربی کا ایک مشہور محاورہ ہے الاناء یترشح بما فیہ، برتن وہی چیز ابالتا ہے
برتن سے وہی چیز جھلکتی ہے جو چیز برتن کے اندر ہوتی ہے. چائے پک رہی ہے, زیادہ گرم ہو جائے گی تو جو ابلے گی تو چائے ابلے گی, گلاب کا پانی نہیں ابلے گا, کنویں کا پانی اور بورویل کا پانی نہیں ابلے گا. دودھ گرم کریں گے دودھ گرے گا, پانی گرم کریں گے پانی باہر جھلکے گا. علماء نے فرمایا انسان کی زبانوں پر جو تذکرے ہوتے ہیں وہ دل کے اندر منقش چیزوں کا پلے ہوتا ہے, اس کا ریکارڈ بچتا ہے. آج ہماری زبانوں میں زمین کے تذکرے, پراپرٹی کے تذکرے, کاروبار کے تذکرے, کالجوں کے تذکرے, یونیورسٹیوں کے تذکرے, عورتوں میں فیشن کے تذکرے, کپڑوں کے تذکرے, لباس کے تذکرے, زیور کے تذکرے, اپنے آپ کو بیوٹی بنانے کے اور جوان بنانے کے تذکرے, اس لیے کہ دلوں کے اندر دنیا بیٹھی ہوئی ہے اور جس کے دل میں جتنی دنیا بیٹھی ہے اتنا آخرت اس سے رخصت ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں کا کوئی آدمی پانی پر چلے, کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ پانی اس کے قدموں پر نہ لگے؟ یہ زبان پر دنیا کے تذکرے, مال کے تذکرے, جائیداد کے تذکرے, پراپرٹی کے تذکرے اور کہے کہ مجھے دنیا سے کوئی تعلق نہیں. اللہ نے سکھایا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. یہ کہہ کر علماء یہ دلیل دیتے ہیں کہ اللہ نے دنیا میں بھی اچھا رکھنے کا سلیقہ بتایا. مشہور دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا, اے اللہ ہمیں دنیا میں اچھا رکھنا, آخرت میں اچھا رکھنا. اس دنیا میں اچھا رکھنے کا مطلب امیر ہونا نہیں, کسی مفسر نے ترجمہ نہیں کیا ہے اور کسی عالم نے اس کا ترجمہ یہ نہیں کیا ہے کہ آتینا فی الدنیا حسنہ, اے اللہ تیری ناراضگی سے بچا کر اس دنیا میں رکھنا, تیرے غضب سے, تیری لعنت سے اے اللہ بچا کر اس دنیا میں رکھنا. تو یہی رکھنا اچھا رکھنا ہوا. مال کے اندر ملوث ہونا, دولت کے اندر, حب دنیا کے اندر, حب جاہ کے اندر, یہ بیکار بات ہے. یہ دونوں چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. آقا نے فرمایا تم میں کا کوئی آدمی پانی پر چلے اور اس کے قدموں پر پانی نہ لگے, یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ دنیا میں آدمی ملوث ہو, یقیناً دنیا کرنا ہے اور دنیا دار الاسباب ہے. رزق حلال کا طلب کرنا فرائض کے بعد ایک اہم ترین فریضہ ہے, لیکن دو چیزوں میں فرق ہے. ایک رزق حلال کی طلب ہے اور ایک ہرس ہے اور ایک شہوتیں ہیں, ایک خواہشات ہے اور ایک دنیا کی پوجا ہے. ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. مومن کو اس دنیا سے کوئی سروکار نہیں ہوتا, نہ وہ دنیا کے تذکرے کرتا ہے, نہ دنیا سے اس سے محبت ہوتی ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, آپ دیکھیے گا ان کی زندگیوں کو کھنگال کر کہ صرف آخرت کے تذکرے, آخرت پر مر مٹنے کے تذکرے, وہ اس دنیا سے کی قید سے بچ کر جانے کے لیے جتنا ہم اس دنیا میں رہنے کے لیے بے چین ہیں. میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس لفظ پر آپ غور کریں. اس دنیا میں رہنے کے جتنے جتن ہم کرتے ہیں, یہ کھائے تو کولسٹرال آ جاتا ہے, وہ کھائے تو بی پی آ جاتا ہے, عمر ہو گئی 70 سال, پانی پھوک پھوک کر پی رہا ہے. اب کیا ضرورت ہے تیری اس دنیا کو؟ بیوی کو ضرورت نہیں ہے, آفس کو ضرورت نہیں ہے. تیری بھولی سرکار 65 سال کے بعد لاٹ مار کر نکال دیتی ہے کہ اب تیری عقل کمزور ہو گئی, تیرے اعضاء کمزور ہو گئے, تجھ میں کام کرنے کی طاقت نہیں, صلاحیت نہیں. پانی گرم گرم کر کے ٹھنڈا کر کے پی رہا ہے. صبح میں یہ دوائی, ناشتے سے پہلے یہ انجیکشن, ناشتے کے بعد وہ انجیکشن, رات میں اس قسم کی ہوا, اس قسم کا آکسیجن. اور پارکوں میں جا کر دیکھیے کہ 80-90 سال کے بوڑھے ایکسرسائز کرتے ہوئے ملیں گے. میں اللہ کی عزت و جلالت کی قسم کھا کر کہتا ہوں, یہ ہماری زندگیوں کا جو جتن ہے کہ لوگ اس دنیا میں
جینے کے جو جتن کرتے ہیں حضرات صحابہ کرام، میرے اللہ کی قسم اس دنیا سے فارغ ہو کر جنت میں جانے کے اتنے جتن کیا کرتے تھے، اتنی تمنائیں کیا کرتے تھے۔ حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت زیاد ابن سکن، یہ دو وہ صحابہ ہیں کہ جنگ بدر کا جب موقع آیا، باپ بیٹے دونوں جنگ کے اندر جانا چاہتے تھے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نظام بنایا تھا اور یہ تربیت آپ نے کی تھی کہ گھر کے اندر اگر عورتیں ہیں اور بچے ہیں، ہر گھر میں ایک مرد کا رہنا ضروری ہے، ورنہ یہ منافق، یہ یہود، یہ نصارہ، یہ مسلمان دشمن عورتوں کے گھروں پر حملہ کریں گے اور خدا نہ کرے نئے نت قسم کے فتنے ابھر کر آئیں گے، ہو سکتا ہے ان کی عزت آبرو لٹنے کا اندیشہ ہو۔ اس لیے اگر گھر میں کوئی مرد رہ سکتا ہے تو اس کو رکھ کر دوسرا جو ہے میدان جنگ کے اندر آئے اور جہاد کے اندر آئے۔ حضرت زیاد ابن سکن اور حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے ایک ایک بیٹے تھے اور یہ دونوں باپ بیٹے حضرت زیاد ابن سکن اور ان کے صاحبزادے حضرت خیثمہ اور ان کے صاحبزادے، ہر گھر میں دو افراد تھے اور بدر کا بگل بج چکا تھا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر چکے تھے جو اپنے سروں پر جامع شہادت کا تمغہ سجانا چاہتا ہو، جو غازی ہونے کا تمغہ حاصل کرنا چاہتا ہو، جو مجاہد فی سبیل اللہ ہونا چاہتا ہو اور جن کی جانوں اور روحوں کا استقبال فرشتے کریں اور جنت کی حوریں کرے اور جنت کے ملائک کرے، وہ نکل جائیں۔ یہ اعلان سننے کے بعد کون ایمان والا اپنے گھر میں بیٹھ سکتا تھا؟ لیکن آقا کا دستور اور آقا کا قانون تھا کہ عورتوں اور بچوں کے پاس ایک مرد کو رکھا جائے۔ حضرت سعد اور حضرت خیثمہ یہ باپ بیٹے ہیں، ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ آج شہادت کا تمغہ مجھے مل جائے، شہادت کا تاج میرے سر پر پہنا دیا جائے، آج ابھی یہ دن میرا اس دنیا میں گزرے اور میری رات جنت کے حور و ملائک کے ساتھ گزرے اور میری روح آج رات کو سب پرندوں کے پگڑوں کے اندر عرش کے ارد گرد اللہ کے عرش کا طواف کرے۔ یہ پیغام جب ان دونوں کو پہنچا، حضرت سعد یہ چاہتے تھے کہ میں آگے بڑھوں، حضرت خیثمہ یہ چاہتے تھے میں آگے بڑھوں، حضرت زیاد ابن سکن اور ان کے بیٹے دونوں کے اندر مقابلے کی ٹکر ہو رہی تھی۔ آج ہمارے پاس آخرت کی طلب نہیں ہے، آخرت کے تذکرے نہیں ہیں، قبر کے تذکرے نہیں ہیں، جنت اور جہنم کے تذکرے نہیں ہیں، اس لیے آج ہمارے اوقات میچ کی کامنٹری کے اندر لگتے ہیں، میچ دیکھنے کے اندر لگتے ہیں، انڈیا کا اسکور کتنا ہے، پاکستان کا اسکور کتنا ہے، کس نے سنچری بنائی، کس نے کتنے وکٹ لیے۔ حضرات صحابہ کرام یہ دیکھا کرتے تھے کون مال کتنا دے رہا ہے، کون اپنے گھر سے کتنے افراد کو بھیج رہا ہے۔ ان کے پاس آخرت تھی، ان کے پاس جنت تھی، ان کے پاس حور تھے، ان کے پاس ملائک تھے، ان کی نظر اللہ کی رحمت اور اللہ کی جو ہے رحمتوں اور مغفرتوں کی طرف تھی اور اس آیت کی طرف تھی، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض۔ اے مسلمانوں بڑھو، اپنے قدم کو آگے بڑھاؤ اللہ کی اس مغفرت کی طرف جس کی کشادگی زمین و آسمان سے زیادہ ہے، اور ان کی آیت اور ان کی نظر اس آیت شریفہ کی پاس تھی۔ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اس جنت کے طلب کرنے میں، یہ شہادت کا تمغہ پانے میں، یہ مجاہد کا اعزاز پانے میں اور یہ غازی بننے کا لقب پانے میں کون ہے جو آگے بڑھ کر اس کو تامے گا؟ اب باپ باپ نہیں تھا، بیٹا بیٹا نہیں تھا، بیٹے کو معلوم تھا کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، باپ کو معلوم تھا کہ بیٹے کے حقوق کیا ہے، بیٹے کی شفقت فطری کا سلسلہ کیا ہے، لیکن جب بات جنت کی ہوتی، جب بات اللہ
اللہ کی رحمت کی ہوتی، جب بات جہاد کی ہوتی، جب بات شہادت کی ہوتی، جب بات جنت کی طرف قدم بڑھانے کی طرف ہوتی، اب باپ باپ نہیں، بیٹا بیٹا نہیں، خامن خامن نہیں اور بیوی بیوی نہیں، یہ رشتے ختم ہو جاتے، یہ اجنبی بن جاتے۔ حضرت سعد اور حضرت قیثمہ کے اندر ٹکر کی جنگ ہو جاتی، لڑائی ہو جاتی۔ آج یہ لڑائی کو ہم بلا چکے ہیں، آج یہ مقابلے کو ہم بلا چکے ہیں، آج جنت کی طلب ہمارے دلوں سے نکل چکی ہے۔ اس لیے کوئی کرکٹ کے اندر، کوئی ہاکی کے اندر، کوئی فلمی دنیا کے اندر، کوئی زمین کے اندر، کوئی پراپرٹی کے اندر، کوئی جو ہے بیوی کے اندر، کوئی اولاد کے اندر، کوئی مکان کے اندر، ان میچوں کے اندر وہ لگ چکا ہے۔ حضرت سعد اور حضرت قیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں اجنبی بن کر آپس کے اندر ایک مٹبھیڑ ہو جاتی ہے، ایک گھمسان کی جنگ ہوتی ہے۔ میں جاؤں گا، میں جاؤں گا، میں بڑا ہوں، میں چھوٹا ہوں۔ وہ کیسے؟ آپ بڑے ہیں، دین کے معاملے میں آپ بڑے نہیں ہیں۔ دین کا حکم آیا حی علی الصلاۃ، آپ کے لیے جو حی علی الصلاۃ ہے وہ بھی میرے لیے حی علی الصلاۃ ہے۔ حی علی الجہاد، جہاد کی پکار جو آپ کے لیے ہے وہی پکار میرے لیے ہے۔ باپ ہے، جنت کا دروازہ ہے، آپ کا مقام ہے، آپ کا درجہ ہے، لیکن جنت کی طلب کے بعد باپ باپ نہیں رہتا، بیٹا بیٹا نہیں رہتا۔ اب کیا کیا جائے؟ عدل اور انصاف کا معیار برقرار رکھنے کے لیے حضرت سعد اور حضرت قیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما قرآن نازل کرتے ہیں، چٹھی ڈالتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں جو چٹھی چلتی ہے وہ تو چٹ فنڈ کی چٹھی چلتی ہے، مال کی، روپیوں کی، پیسوں کی، ماں کی آبرو 36 مرتبہ کپڑے نکال کر لوٹنے کی، زنا کرنے کی چٹھی چلتی ہے۔ اور بہت زیادہ کیا تو یہ کیا احسان کہ قرے کی چٹھی، ایمانیات کی چٹھی، افغانستان جانے کی چٹھی، کشمیر جانے کی چٹھی، غازی بننے کی چٹھی، مجاہد بننے کی چٹھی، اپنی زندگی اللہ کے راستے میں لگانے کی چٹھی کون نکالتا ہے؟ یہ سعد ہیں اور قیثمہ ہیں، یہ زیاد ابن سکن ہیں اور ان کے فرزند ارجمن ہیں کہ بدر کے موقع پر ان کی چٹھیاں چل رہی ہیں۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ قیثمہ ان کے بیٹے حضرت سعد کا نمبر نکل آیا، وہ اللہ نے ان کو منتخب کر لیا، ان کے سر کو، کہ آج ان کا سر تاج شہادت سے مزین کیا جائے گا اور سنوارا جائے گا، ان کے لہو سے گلستان اسلام کو آبیار کیا جائے گا۔ منافقوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، نفاق اور جہاد یہ نہیں ہو سکتا، منافق اور مجاہد یہ نہیں ہو سکتا، شہادت اور آخرت کی طلب اور یہ دنیا کا کتا ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ لیکن جو پکا مومن ہوگا وہ لڑائی کرے گا، وہ قرآن ڈالے گا۔ حضرت سعد کا نمبر نکل آیا، حضرت قیثمہ گھر میں رہ گئے اور وہاں حضرت زیاد ابن سکن باپ بیٹوں نے نمبر ڈالا، بیٹے کا نمبر وہاں بھی نکل آ گیا، دونوں بیٹے گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے شہادت کے اعزاز سے ان کو نوازا، اللہ نے شہادت کا تاج ان کے سروں کو پر رکھ کر اللہ نے ان کو مزین کر دیا، اللہ نے ان کو حسین بنا دیا، اللہ نے ان کے درجات بلند کر دیے۔ روایت کے اندر لکھا ہے کہ حضرت قیثمہ جن کے بیٹے حضرت سعد بدر کے میدان کے اندر اللہ کے راستے کے اندر جنہوں نے جام شہادت کے پیالے کو پی لیا، اور حضرت زیاد ابن سکن جن کے بیٹے بدر کے میدان کے اندر جا کر بدری شہداء کے اندر اپنے انمت نقوش کو انہوں نے منعقد کر دیا اور جام شہادت نوش کر لیا۔ اس کے بعد حضرت قیثمہ اور حضرت زیاد ابن سکن دو گھروں کے دو بیٹوں کے باپ مستقل پریشان رہا کرتے تھے اور مستقل تڑپا کرتے تھے، اے اللہ ہم سے کیا قصور ہو گیا، مولا رب کریم ہم سے کیا غلطی ہو گئی کہ جو ہمارے سے پیدا ہوئے ہماری اولاد جن کو ہماری اطاعت کرنا تو نے فرض قرار دیا تھا،
مولا تو ان کی جان کو قبول کر لیا، ان کے لہو کو قبول کر لیا، ان کے مال کو قبول کر لیا، ان کی قربانی کو قبول کر لیا، ان کے سروں پر شہادت کا تمغہ تو نے دے دیا، اور جہاد کا اعزاز کا جھنڈا اے اللہ تو ان کے ہاتھوں کے اندر دے دیا۔ مستقل تڑپا کرتے تھے، رویا کرتے تھے جیسے مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے۔ مچھلی تڑپا کرتی ہے، چہرہ اترا ہوا ہے، چہرے پر شکن ہے، پریشان کن حالت ہے، سوائے اس کے اور کوئی جواب نہیں ملتا۔ کیا کہوں مولوی صاحب، ذرا جورو کی طرف سے پریشانی، اولاد کی طرف سے پریشانی ہے، بیماری کی طرف سے پریشانی ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، عدالت کا مسئلہ ہے، یہی ہمارا جواب ہوگا۔ اور یہاں قیسمہ، وہاں حضرت زیاد بن سکن، بدر کے معرکے کے بعد بالخصوص ان کے صاحبزادے اللہ کے راستے میں جب قبول ہو گئے تو اس کے بعد ان کی تڑپ اور بڑھ گئی، ان کا جذبہ اور بڑھ گیا، اور ان کا رونا دھونا اور بڑھ گیا۔ ہر رات کو یہ رویا کرتے تھے، مولا کریم کیا خطا ہو گئی، کیا قصور ہو گیا، کیا غلطی ہو گئی جو ہمارے سر تیرے راستے میں قبول نہ ہو سکے، ہماری جانیں تیرے راستے کے اندر قبول نہ ہو سکی، ہمارے سروں کے اندر شہادت کا تاج نہیں پہنایا جا سکا، نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، داڑیاں منڈ جاتی ہیں، حرام کاموں کے اندر شرکت ہو جاتی ہے۔ کیا یہ بے قراری ہوتی ہے؟ اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم نہیں سمجھتے کہ مر کر ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے، اس دنیا میں ہمیں رہنا ہے۔ کوئی بے قراری نہیں، نہ داڑھی منانے والے کو، نہ یہود و نصارا کے لباس پہننے والے کو، نہ جوڑو کے غلام کو، نہ دنیا کے پجاری کو، نہ مال دولت کے پجاری کو۔ کتنے مسلمان ہیں جن کی ڈیوٹیاں جمعہ کے وقت چلتی ہیں، اور کارخانے والے، فیکٹری والے، سافٹ ویئر ہارڈ ویئر کمپنی والے ان کو جمعہ پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے، جمعہ میں جانے کی اجازت نہیں دیتے، اور کتنے سینکڑوں مسلمانوں کے بچے ہیں کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، بھیڑوں چماروں اور انگریزی اسکولوں کے اندر پڑھتے ہیں، اور ان کی زندگی کے اندر جمعہ کبھی ہو کر نہیں گزرتا۔ آقا نے فرمایا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 جمعہ لگاتار چھوڑ دے، اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں، ٹھپا لگا دیتے ہیں۔ اب قرآن انڈیل دو، مکے کو جاؤ، مدینے کو جاؤ، نبی کے روضے کے پاس جاؤ، جنت البقیع میں دفن ہو جاؤ، لیکن وہ ایمان کو نہیں پہچان سکتا، اسلام کو نہیں پہچان سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل پر ٹھپا لگا دیتے ہیں۔ ایسی نوکریوں پر لعنت، ایسی تعلیم پر لعنت جو ہمیں خدا سے دور کرے، جو دل پر مہر لگانے کا ذریعہ بنے اور ٹھپا لگانے کا ذریعہ بنے۔ کیا کرے مولانا صاحب، یہ ملا عمر کا ہندوستان نہیں ہے، یہ طالبان کی دنیا نہیں ہے، یہ تو ہندوستان ہے، ایک جمہوری ملک۔ یہاں مسلمانوں کو ترقی کرنے کے لیے کچھ تو کرنا پڑتا ہے، ڈگری پانے کے لیے کچھ تو کرنا پڑتا ہے، کچھ تو کرنے میں کیا تم اپنے آپ کو کفر کی مہر اور جو ہے شرک کی مہر اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی مہر اپنے دلوں پر لگا لو گے؟ ایسی تعلیم، ایسی ڈیوٹیاں، ایسی ملازمت، ایسے تمغے، ایسے ایوارڈ، ایسی میڈل، ایسی سرٹیفکیٹیں، ایسی شرف، میرے اللہ کی قسم، ایک مجاہدانہ شان رکھنے والا مسلمان، ایک شہادت کا طلبگار مسلمان، میرے اللہ کی قسم، ان ڈگریوں کے اوپر پیشاب بھی کرنا گوارا نہیں کرے گا۔ کیا کریں گی یہ ڈگریاں؟ یہ آکسفورڈ کی ڈگری، یہ یونیورسٹی کی ڈگری، یہ کالج کی ڈگری، یہ روپیہ، یہ پیسہ، یہ دولت، یہ ڈیوٹی جو ہمیں جمعہ چھڑائے، جو جماعت چھڑائے، جو مسلمانوں کے اجتماعات کے روحانی روح پرور مناظر میں جو ہے شرکت کے لیے ہمیں دور رکھے، لعنت ہے لعنت۔ جب اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ جو غزوہ تبوک میں کسی عذر کی وجہ سے، اللہ اکبر، یہ نہیں تھا
کہ جنگ میں نہیں جائیں گے، یہ نہیں تھا کہ غزوے سے محبت نہیں، جہاد سے محبت نہیں، شہادت سے محبت نہیں، سب کچھ تھا، لیکن ایک نے سوچا میرے پاس تیز رفتار سواری ہے، یہ لوگ پیدل چل رہے ہیں، ایک نے سوچا میرے گھر کے اندر مہمان آئے ہوئے ہیں، اللہ کی قسم اگر ان صحابہ کرام کے بارے میں کوئی دل کے اندر میل لائے گا، میرے اللہ کی عزت و جلالت کی قسم وہ بھیڑ و چمار ہو جائے گا۔ ان کے تخصص، ان کی عصمت، ان کی عزت اور ان کی پاک دامنی کی قسمیں کھائی جا سکتی ہیں۔ وہ ایمان کا معیار ہے، وہ نبی کی محبت کا معیار ہے۔ نبی کو سمجھنا ہو صحابی کے ذریعے سے سمجھا جائے گا، نبی کی نماز کو سمجھنا ہو صحابہ کے ذریعے سے سمجھا جائے گا، نبی کے روزے کو، نبی کے عمرے کو، نبی کی جلوت کو، نبی کی خلوت کو اگر سمجھا جائے گا، یہی صحابہ کرام سے سمجھا جائے گا۔ یہ صحابی کے بارے میں دل میں کوئی میل لائے گا، اللہ کی قسم اس کے ایمان کا جنازہ نکل جائے گا۔ یہ وہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پنشمنٹ دی، ان کے ساتھ تعزیری کارروائی فرمایا ان سے کوئی بات چیت نہ کرے، معاملہ نہ کرے، سلام کلام نہ کرے، ان کو الگ تھلگ رکھ دیا جائے۔ بیکاٹ کے دن چل رہے ہیں، جو صحابی آقا کے چہرے کو دیکھ کر اپنے غموں کو ہلکا کرتا ہو، جو صحابی اپنی ماں کی موت کا صدمہ محبوب کے چہرے کو دیکھ کر ہلکا کرتا ہو، جو صحابی دنیا کا بوجھ آقا کے چہرے انور کو دیکھ کر ہلکا کرتا ہو، وہ محبوب کہہ دے میں تجھ سے بات نہیں کروں گا، میں تجھ سے کلام نہیں کروں گا۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی منانے والوں سے منہ پھیرتے ہیں، بے نمازی کتوں سے منہ پھیرتے ہیں، بے پردہ عورتوں سے منہ پھیرتے ہیں، جہاد کے دشمنوں سے منہ پھیرتے ہیں۔ اتنی جگہ آپ نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو بڑوں کی عزت نہ کرے اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرے فلیس منا، وہ ہماری جماعت میں سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تجھ سے مجھ سے منہ پھیر لے، کون ہے جو قیامت کے دن ہمیں شفاعت کا پروانہ دے گا؟ کون ہے جو حوض کوثر کا جام دے گا؟ کون ہے جو سجدے میں جا کر ہماری سفارش منوائے گا؟ تیری ماں، تیرا باپ، تیری جوڑو، تیری اولاد، تیرا سرمایہ دار، تیری دولت کون چیز ہے؟ کون چیز ہے؟ انبیاء نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، پیغمبر نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، صحابہ، اختاب اور جو ہے ابدال، شہداء، تمام کے تمام نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، لیکن اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے ہوں گے۔ اللہ پوچھے گا ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد آپ کا سر مبارک تو اٹھائیے۔ آپ نے فرماتے ہیں نہ میں نہیں اٹھاؤں گا، نہیں اٹھاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سر اٹھا، مانگیے دیا جائے گا۔ داڑھی مڈوں کے بارے میں کیا آقا مانگیں گے؟ بے نمازیوں کے بارے میں کیا آقا مانگیں گے؟ حرام خوروں کے بارے میں کیا آقا مانگیں گے؟ سود خوروں کے بارے میں کیا آقا مانگیں گے؟ حرام خورو، داڑھی مڈو، بے نمازیوں، گھروں کے اندر امریکن سسٹم لانے والوں، دن رات ٹی وی چلا کر نسلوں کو برباد کرنے والوں، موبائل کے اندر حرام زادیوں کی رنڈیوں کی رنگ ٹون ڈالنے والوں، کیا آقا سجدے میں جا کر تمہیں مانگیں گے؟ دنیا میں جن داڑھی مڈوں سے آقا نے منہ پھیرا، جن بے نمازیوں سے آقا نے منہ پھیرا، جن بے پردہ عورتوں سے آقا نے منہ پھیرا، کیا حال؟ کیوں ہم نے غیرت نہیں؟ آقا سے محبت نہیں ہے؟ ورنہ پوچھئے ان صحابہ کرام پر کیا بیت رہی تھی؟ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیعت کیا، ایک ایک صحابی کہتے ہیں میں جاتا آقا کے بغل میں کھڑا ہوتا، دیکھتا کہ آقا
کہیں آنکھوں سے مجھے دیکھ تو نہیں رہے؟ ہزاروں ماؤں کی موتیں انہیں برداشت، ہزاروں اولاد کا قتل اور جسم کے ٹکڑے ہونا انہیں برداشت تھا، اور رگ کا منہ پھیرنا انہیں برداشت نہیں تھا۔ آج کس حالت میں ہم زندگی گزار رہے، آقا منہ پھیر لے اور زندگی گزارے۔ اللہ اکبر، کون ہے کون ہے؟ ہمارا باپ کب آئے گا؟ ہماری ماں کب آئے گی؟ ایک صحابی کہتے ہیں یا اللہ بہت دیتے آقا کی ناراضگی سے، اتنا ٹوٹ کر وہ چاہا کرتے تھے۔ ایسے موقع پر ایک عیسائی بادشاہ نیند بیکاٹ کیے ہوئے 3 صحابیوں میں سے ایک صحابی کے پاس ایک خط بھیجتا ہے۔ کیا خط بھیجتا ہے؟ کہ تمہیں تمہارے لیڈر نے، تمہارے حکمران نے، تمہارے وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم نے تمہیں ملک بدر کر دیا ہے، اپنی حکومت اور اپنی سلطنت سے نکال دیا ہے۔ ایک کام کرو، میری حکومت کے اندر آ جاؤ، میرا دھرم عیسائیت کا مذہب تم قبول کر لو، آدھی حکومت تمہاری آدھی حکومت میری بیٹیوں کو کھڑا کر دوں گا، جس شہزادی سے تم نکاح کرنا چاہو گے میں اللہ کی قسم تمہارا نکاح کر دوں گا۔ ایک طرف آقا کی ناراضگی، آقا کا بیکاٹ کا اعلان، صحابہ سلام کرتے ہیں، سلام کا جواب کو صحابہ کو سلام کیا جاتا ہے، صحابہ کرام سلام کا جواب نہیں دیتے، اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ آقا فرماتے ہیں ان کی بیویاں بھی ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ اللہ اکبر، کیا بیتی ہوگی؟ ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک صدی میرے محبوب کی ناراضگی کے بغیر۔ داڑھی مڑو، کیا آقا تمہیں دیکھنا پسند کریں گے؟ بے نمازیوں، کیا آقا تمہیں دیکھنا پسند کریں گے؟ موبائل کے اندر گانوں کا رنگٹون رکھنے والوں، گانوں سے محبت کرنے والوں، فلمی اداکاروں سے محبت کرنے والوں، کھلاڑیوں سے محبت کرنے والوں، حرام خوروں سے محبت کرنے والوں، آقا کیا تمہاری طرف دیکھنا پسند کریں گے؟ کیا بیت رہی تھی؟ اور جب اس عیسائی بادشاہ کا خط آیا اور رونا بڑھ گیا اور ان کا صدمہ بڑھ گیا، کہنے لگے اللہ کے حبیب ہمیں معافی دیجیے، آپ کی نگاہ سے کیا گرے کہ کافر ہمیں پیشکش کر رہے ہیں، اسلام مسلمان کے دشمن ہمیں اپنا سمجھ رہے ہیں، للہ رحم کرے، للہ معاف کر دیں۔ ان کا تڑپنا ہے وہ تڑپ آج ہمارے دلوں کے اندر نبی کی سنتوں کے جنازے نکل رہے ہیں، عورتوں کے جسم پر فلم میں کام کرنے والی حرام زادیوں اور رنڈیوں کے کپڑے ہیں۔ کیا دل کے اندر کوئی خلش پیدا ہوتی ہے؟ طبیعت کے اندر کوئی بے چینی پیدا ہوتی ہے؟ ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے، یہاں عورت کو خوش کرو، یہاں بچوں کو خوش کرو، یہاں حکمرانوں کو خوش کرو، سب کو خوش کرو۔ ایک اللہ رسول ہے جس کو ناراض کرو، سب کو لو، ایک دین ہے، ایک اسلام ہے، اس کا جنازہ نکالو۔ ایسی ڈگری، بادشاہت کی ڈگری صحابی کو دی گئی، جو چاہے حکومت کا، میری سلطنت کا حصہ لے لینا، میری شہزادیوں میں سے جس کو چاہے چن لینا، آقا کی ناراضگی کے ساتھ ایمان اور اسلام کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے کے بعد دنیا کی حکومتوں پر، دنیا کی سلطنتوں پر اور دنیا کی ڈگریوں پر لعنت ہے، لعنت۔ کتنے ہزاروں مسلمان کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، 3 جمعہ اگر ان کا مسلسل چھوٹ جاتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ دل پر ٹھپا لگا دیتے ہیں، ہدایت اب سے مل نہیں سکتی، اب گمراہی کے راستے کے اندر، گمراہی کی وادی کے اندر وہ تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، جذبہ جہاد چھوٹتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ظالم حکمرانوں کو ہمارے اوپر مسلط فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی کے اندر، لوگوں تمہارے حکمرانوں کے
تمہارے بادشاہوں کے قلوب میرے انگلیوں کے درمیان ہیں، اقلب کیف اشاء، جیسے میں چاہوں گا پلٹ کر رکھ دوں گا۔ ان کے دلوں کے اندر قساوت ڈالنا، ان کے دلوں کے اندر سختی ڈالنا، ان کے دلوں کے اندر محبت ڈالنا، ان کے دلوں کے اندر الفت پیدا کرنا میرا کام ہے۔ اعمال اگر تمہارے اچھے ہیں میں ان کے دلوں کے اندر الفت کو پیدا کر دوں گا اور محبت کو پیدا کر دوں گا۔ اگر تمہارا رشتہ مجھ سے کمزور ہے ان کے دلوں کے اندر عصبیت کو پیدا کر دوں گا، ان کے دلوں کے اندر دشمنی کو پیدا کر دوں گا۔ اتر پردیش کے اندر ابھی حال میں الیکشن ہوا اور میں کوئی سیاسی بات نہیں کہہ رہا ہوں، مجھے اسلامی نقطۂ نظر سے بتانا ہے کہ مسلمانوں کے لیے مدد کس راستے سے آ سکتی ہے، مسلمان کامیاب کس راستے سے ہو سکتا ہے۔ مسلمان بادشاہ گڑھ ہے اس ہندوستان کے اندر، وہ چاہے کانگریس کو جتا دے، وہ چاہے کانگریس کو مٹی چاٹنے پر مجبور کرے، وہ چاہے کسی پارٹی کو حکومت کے گدی پر بٹھا دے اور وہ چاہے کسی پارٹی کا زر ضمانت کو ضبط کروا دے۔ اس کی زندہ مثال اتر پردیش کے مسلمانوں نے اپنی تدبیر سے، اپنے علماء کرام، اپنے مدارس کے ذمہ داروں کے مشورے سے سوچ سمجھ کر کیا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یو پی اتر پردیش جو ہندوستان کی سب سے بڑی ریاست ہے، اس کے اندر مسلمانوں کی منچاہی حکومت اور سلطنت قائم ہو گئی۔ ہندوستان کی آزادی سے لے کر اب تک جو حکومتیں اتر پردیش تو کیا ہندوستان کی تمام ریاستوں کے اندر بنی، اب تک اتنے مسلم وزراء جو ملائم سنگھ کی پارٹی کے اندر لیے گئے، ہندوستان کی آزادی سے لے کر اب تک نہ کانگریس نے لیا، نہ جنتا پارٹی نے لیا، نہ دل نے لیا، ہندوستان کی کسی سیاسی پارٹی نے اتنی مسلم وزراء کو نہیں لیا جتنا کہ اتر پردیش کی حکومت نے اس مرتبہ مسلم وزراء کو لیا۔ بلکہ ہوم منسٹر کا بھی جو اہم ترین منصب، اہم ترین عہدہ اور ایک طاقتور اور پاورفل ایک منصب ہوتا ہے، ایک مسلم وزیر کو دیا گیا اور وہاں کے چیف منسٹر کو کہا گیا کہ آپ حکومت کے امور کے اندر اور سلطنت کے معاملات کے اندر ان مسلم وزراء کے رائے مشورے سے کام کریں۔ مسلمانوں، کیا تم سمجھتے ہو کہ اتر پردیش کے اندر مسلم وزراء کا زیادہ آ جانا، اتر پردیش کے اندر مسلمان بادشاہ گڑھ بن کر انہوں نے گدی پر اپنی منچاہی حکومت کو قائم کیا، منچاہی پارٹی کو انہوں نے حاکم بنایا؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں ابھی حکومت بن کر جمعہ اور دن نہیں ہوئی، میں نورانی منبر سے حکومت کے اتر پردیش کے باشندوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کو منفعت اگر ملنی ہے حکومت کے تختے سے نہیں مل سکتی، سلطنت کے تختے سے نہیں مل سکتی، منچاہی پارٹی سے نہیں مل سکتی۔ مسلمانوں کو اگر منفعت ملنی ہے، کل تک جو راستہ تھا منفعت کے آنے کا، مذرت کے آنے کا، وہ خدا کی طرف سے تھا، وہ خدا کے فیصلوں سے تھا اور اللہ کا ارشاد تھا کہ حکمران کے قلوب میرے انگلیوں کے درمیان ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اگر ملائم سنگھ کی پارٹی ہو میں نرم ہو جاؤں گا، بی جے پی کی پارٹی ہو میں سخت ہو جاؤں گا۔ اللہ نے حکمران کا لفظ فرمایا۔ جب تک اتر پردیش کے مسلمان اللہ کے راستے پر جو ہے چلتے رہیں گے، قرآن حدیث ان کی زندگیوں میں آتا رہے گا، کوئی بی جے پی کا باپ ان کا بال زندہ نہیں کر سکے گا۔ یہ پیغام پہنچا دے اتر پردیش کے مسلمان، اگر انہوں نے سنتوں کے دامن کو چھوڑا، اگر انہوں نے دین کے دامن کو چھوڑا، اگر انہوں نے قرآن اور حدیث کے دامن کو چھوڑا، حرام خوری کا راستہ اپنائے رہے، 40 مسلم وزراء نہیں بلکہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر طالبان کی ملا کی حکومت بھی اتر پردیش کے اندر آ گئی اور لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نہیں، نہ ملا عمر بچا پائے گا، نہ اسامہ بچا پائے گا، نہ اس کا باپ بچا پائے گا۔ حضرت نوح کی قوم پر عذاب آیا، حضرت نوح بیٹے کو بچا نہیں پائے، حضرت ابراہیم کی قوم پر عذاب آیا، حضرت ابراہیم اپنے باپ کو بچا نہیں پائے، حضرت لوط کی قوم پر عذاب آیا، اپنی بیوی کو بچا نہیں پائے۔ پیغمبر
کوئی بیٹے کو بچا نہیں پایا، پیغمبر کوئی بیوی کو بچا نہیں پایا، پیغمبر کوئی اپنی نسب اور اپنی آل اولاد کو بچا نہیں پایا، یہ ملائم سنگھ کی پارٹی مسلمانوں کو بچا لیتی۔ کیا خواب دیکھتے ہیں مسلمان آج؟ ہمیں اگر اللہ کی مدد آنی ہے، مدد کا راستہ صرف آسمانوں کا ہے، نصرت کا راستہ صرف آسمانوں کا ہے۔ یہ غلط فہمی عوام کے اندر چرچے ہیں۔ اب یہ ابھی میں کہہ رہا ہوں، جب جمعہ 8 روز نہیں کہ حکومت اتر پردیش کے مسلم وزراء نے حلف لیا ہو اور اپنے اپنے منصبوں کو سنبھالا ہو، ابھی 5 سال آپ کے آگے ہیں، آپ دیکھ کر رکھ لینا مسلمانوں کا محافظ کوئی مصر کے اندر کس کی حکومت ہے، شام کے اندر کس کی حکومت ہے، لبنان کے اندر کس کی حکومت ہے، سوڈان کے اندر کس کی حکومت ہے، فلسطین کے اندر کس کی حکومت ہے، اور مصر کے اندر یمن کے اندر کس کی حکومت ہے؟ MP مسلمان، MLA مسلمان، کارپوریشن کے اندر امیدوار مسلمان، عوام مسلمان، لیکن امن ہے وہاں، چین ہے وہاں، سکون ہے وہاں۔ ایک مسلمان کا وزیر بننا، ایک مسلمانوں کی حکومت قائم ہونا۔ سری نگر کے اندر کن کی حکومت ہے؟ جج کون ہے؟ وکیل کون ہے؟ تھانے دار کون ہے؟ کانسٹیبل کون ہے؟ اللہ ناراض ہوا؟ پوچھو ان کشمیریوں سے، ان کشمیری باشندوں سے کہ پولیس مسلمان، یہ آپ کے بنگلور کی، کرناٹک کی پولیس مانے یہ مقامی پولیس ہے، 100% پولیس کا طبقہ مسلمان ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں اغیار سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنا کہ اس پولیس محکمے سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ مسلمان کا ہونا کیا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے، وہ اللہ کے عذاب سے چھٹکارا پالیں گے؟ میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، مسلمانوں کی کامیابی اور مسلمانوں کی کامیابی کی ضمانت صرف اس بات میں ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ کے دین کی تم مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ بچانا چاہے اللہ BJP میں بچا لے گا، اللہ غارت کرنا چاہے تو پھر 40-42 مسلم وزراء کو رکھ کر اللہ تعالیٰ غارت کرے گا۔ ہمارے غارت ہونے اور ہمارے بچنے کے لیے لوگ کہتے ہیں نا MLA مسلمان بھیج دو، MP مسلمان بھیج دو، نہ، اللہ فرماتے ہیں ان کے قلوب اور ان کے دل میرے ہاتھ میں ہے، میں جیسے چاہے بدل دوں گا۔ اڈوانی چیف منسٹر بن جائے، وزیر اعظم بن جائے، مودی بن جائے، اور اللہ رحم کرنا چاہے پوری دنیا مودی اور اڈوانیوں سے بھر جائے، مسلمانوں کا بال بیگا نہیں کر سکتے، اور پوری دنیا ملائم سنگھ یادو سے، اکھلیش یادو سے بھر جائے، پھر ہمیں کوئی جو ہے نفع پہنچانے سے یا نقصان پہنچانے سے روک نہیں سکتا۔ اللہ جو چاہیں گے کریں گے، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ مسلمانوں، جب سے ہماری طرف اور ہماری جدوجہد دنیا کی طرف ہونے لگی، اللہ تبارک تعالیٰ طرح طرح قسم کے آزمائش سے اور امتحانات ہمارے سامنے رکھ دیے۔ دلی کے ویلکم علاقے کے اندر ایک امام صاحب تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ دلی کا جو ویلکم کا علاقہ ہے بڑا بھیڑ بھاڑ والا علاقہ ہے، وہاں لوگ آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اپنا سامان رکھتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں، خریداری کرتے ہیں، پھر اپنا سامان اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ اڑیسہ کے ایک امام صاحب وہاں کی ایک مسجد کے اندر امامت فرما رہے تھے۔ ایک صاحب آئے، وضو کیا، نماز پڑھی اور اپنی پوٹلی رکھی، وہ بھول کر چلے گئے۔ اب امام صاحب 1 دن انتظار، 2 دن انتظار، 3 دن انتظار، 1 مہینہ، 2 مہینہ بعد میں امام صاحب نے یہ کیا کہ وہ پوٹلی امانت سمجھ کر اپنے گھر میں لے جا کر رکھ لیے۔ سال ہو گیا، 2 سال ہو گیا، حکومت، انٹیلیجنس اور پولیس محکمہ برابر امام صاحب کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ یہ پوٹلی کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں، کن کو فون کرتے ہیں، کن کا فون ان کے پاس آتا ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے۔ جب 2 سال تک کوئی چیز ان کے ہاتھ نہیں لگی، اچانک سادہ لباس کے اندر ATS کے لوگ آئے اور کہنے لگے
کہ آپ کے یہاں کوئی پوٹلی 2 سال پہلے ملی؟ تو کہنے لگے کہ ہاں بھائی، وہ سیدھا سادہ آدمی تھا، اڑیسہ کا، بہار کا رہنے والا. کہا کہ گھر میں رکھی ہوئی ہے. دے دیا. ان کے سامنے کھولا، اس کے اندر ہتھیار اور گولا بارود رکھا ہوا تھا. کہا کہ آئیے تھانے کے اندر دستخط کر کے چلے جائیے کہ یہ چیز آپ نے ہمارے حوالے کر دی ہے. تو بھائی بھی ان کے ساتھ بیٹھنے لگا. تو بھائی کو بڑے پیار اور محبت کے انداز میں سمجھایا کہ بھائی یہ سائن کر کے دستخط کر کے گھر لوٹ جائیں گے، آپ اپنا کام کیجیے، زحمت کیوں کریں گے. وہ دستخط جو کرنے گئے 8 سال تک پتا نہیں لگا کہ کہاں گئے اور کہاں کھو گئے، زندہ ہیں یا مردہ ہیں. بیوی ان کے جانے کے بعد حالت حمل میں تھی. بچے کی پیدائش کے 6 دن بعد صدمے سے بیوی کا انتقال ہو گیا. پھر اس کے بعد ان کی بیٹی نے یہ سوچا کہ میرے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں. اس کو معشقے کا شکار ہو کر وہ چلی گئی. اور اس کے بعد ضمانت پر درمیان میں رہائی ملی. آئے، انہوں نے دیکھا کہ گھر لٹ چکا ہے، دکان مکان لٹ چکا ہے، عزت و آبرو لٹ چکی ہے. ایک غریب عزت دار لڑکی سے انہوں نے بیاہ کیا، نکاح کیا. پھر انہیں گرفتاری کا وارنٹ نکلا. پھر چلے گئے تو بیوی نے طلاق لے لی، اپنے پرائے ہو گئے، سایہ ان کا غیر ہو گیا. چنانچہ عدالت کے 8 سال کے چکر کے بعد جب پھر آئے دوبارہ عزت کے ساتھ بری ہو کر، یہ معاملہ ایک مجلس کے اندر طے ہو سکتا تھا کہ ایک مجلس کے اندر بھائی تمہیں کس نے دیا ہے، لاوارث طے ہے، تم کو اطلاع کرنا چاہیے تھا پولیس محکمے کو. ایک غلطی ہوئی، لیکن ہندوستان کے اندر عدالت اور ہندوستان کے اندر انصاف، ہندوستان کے اندر عدل نام کی جب کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، کسی ملک کے اندر درندوں کا درندگی کا زندہ ناش ہوتا ہے اور اس قسم کے حیوانی کھیل کھیلے جاتے ہیں کہ عدالت کے اندر ایک بار، ایک بوجھ، ایک جو ہے فائلوں کا ایک ڈھیر لگ جاتا ہے اور قاضی پر، منصف پر، جج پر ایک بوجھ بڑھ جاتا ہے اور جیلوں کے اندر ایسے معصوموں کی، ایسے مجرموں کی تعداد لاکھوں کے اندر بڑھ جاتی ہے. آپ حیرت کریں گے کہ آسام کی ایک بچی کو بنگلور کے اندر اس لیے بھیجا گیا کہ بنگلور کے ان کے ماموں صاحب اپنی بھانجی کو بنگلور کی کسی کانوینٹ کے اندر داخلہ دلائیں گے. چنانچہ لاکھ کوشش کی، اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ بچی کا داخلہ نہیں ہوا. انہوں نے خطا یہ کی کہ اس بچی کو لے جا کر وہ آسام پہنچانا چاہیے تھا یا وہاں کسی فرد کو بلا کر ان کے حوالے کرنا چاہیے تھا. یہ بزنس مین سے مصروف آدمی تھے. انہوں نے آسام گوہاٹی کا ٹکٹ نکالا، ویٹنگ لسٹ کے اندر بچی کا ٹکٹ نکال کر ایک مسافر سے کہا اس کو اپنی بچی سمجھیے گا اور اسے اپنی لڑکی سمجھیے گا، امانت سمجھیے گا، گوہاٹی اسٹیشن کے اندر آپ اس کو اتار دیجیے گا. اس نے قبول کر لیا. وہ کسی طریقے سے کسی ریلوے اسٹیشن میں اتر کر پہنچتی پٹنہ چلی گئی. اس بچی کو آسامی زبان کے علاوہ اور کوئی زبان نہیں آتی تھی. پٹنہ کی پولیس آسام کی زبان نہیں سمجھتی تھی. نتیجہ یہ ہوا ایک معصوم بچی محض ریزرویشن نہ ہونے کی وجہ سے اس بچی نے جو بیان دیا، ایک التمش کبیر نام کے ایک منصف ایک جج نے ناری نکیتن کا معائنہ کیا. 14 سال کے بعد اس بچی کو رہائی ملی. یہ بچی اپنے ماں باپ کو جا کر مل سکے. اس بچی نے بتایا کہ پولیس نے اس کے ساتھ کتنا وحشیانہ سلوک کیا اور درندوں نے اس کی عزت اور آبرو لوٹنے کی کیسے کوششیں کی. چنانچہ اس کو بھوکا پیاسا رکھ کر کس طریقے سے تکلیف دی گئی. عدل نہیں ہوتا ہے، انصاف نہیں ہوتا ہے. اس ملک کی تعلیمیت کا اور اس ملک کے عوام کا اور ان کے قانون کا دھجیاں اڑنے لگتے ہیں. اس ملک کا قانون بھی بڑا عجیب ہے. ایک آدمی 50 روپے چرائے اور ایک آدمی اربوں خربوں کا گھٹالا کرے، دونوں پر چوری کی ایک دفعہ ہے. وہ جو دفعہ نمبر ہے وہی دفعہ 50 روپے چرانے والے پر، وہی دفعہ کروڑوں اربوں کا گھٹالا کرنے والے پر. جب کسی ملک کے اندر عدل نہیں ہوتا اور کسی ملک کے اندر انصاف نہیں ہوتا، عوام
चैन की नींद, सही सुकून और आराम और राहत की नींद नहीं सो सकती। मुसलमानों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कौन सी पार्टी क्या कर रही है, कौन सा कानून क्या कर रहा है। हमारे आमान के अंदर बिगाड़ आ गया। हमने जिहाद के रास्ते को छोड़ा, हमने शहादत के रास्ते को छोड़ा, हमने हक के रास्ते को छोड़ा, हमने दुनिया के रास्ते को अपनाया। अल्लाह तबारक तआला जहां हमें अदल मिल सकता है, इंसाफ मिल सकता है, हमारा हक मिल सकता है, अल्लाह तबारक तआला उनके दिलों को फेर दिया। एक मासूम बच्ची 14 साल तक नारी निकेतन के अंदर इनके कपड़े धोया करती थी, बर्तन को साफ किया करती थी, झाड़ू दिया करती थी। जुर्म ये था कि रिजर्वेशन के डिब्बे के अंदर जो है लोकल टिकट के साथ ये चढ़ गई थी। ये इस मुल्क का कानून है, ये इस मुल्क का इंसाफ है कि बड़े बड़ा जो है हिमालय पहाड़ से बढ़कर जुर्म कर आजाद फिर रहे हैं। ये मासूम गरीब बच्चे, ये मासूम जो है वक्त पर छोटी मोटी किसी मजबूरी के तहत चोरी करने वाले 4-4, 8-8 6 ये जेलों के अंदर जो है कोठियों के अंदर 100 बटे कैदोबंद की बर्दाश्त कर रहे हैं। असल जो मुल्क का निजाम खड़ा होता है वो अदल पर खड़ा होता है, वो इंसाफ पर खड़ा होता है। और जब उस मुल्क के अवाम अल्लाह के रास्ते से बगावत करते हैं, दीन से हटते हैं, अल्लाह तबारक तआला इन आदिलों के दिलों के अंदर फसावत पैदा कर देते हैं। पुलिस महकमा साहिब हक को उसका हक दिलाने के लिए बनाया गया है। पुलिस चोरों को पकड़ने के लिए, जालिमों को गिरफ्तार करने के लिए। लेकिन आप ड्रामे देखें, नाटक देखें, फिल्म देखें, इनके अंदर पुलिस को तशद्दुद करता हुआ, मारता हुआ, उल्टा लटकाकर करंट के झटके देता हुआ, ये मनाजिर दिखाकर खाकी वर्दी का डर, खाकी वर्दी का खौफ ये अवाम के अंदर पैदा किया जा रहा है। अगर किसी को कहा जाए थानेदार का फोन आया था, खाकी वर्दी वाला घर के पास आया था, पसीने छूटने लगते हैं, डर पैदा हो जाता है। मीडिया के जरिए से, फिल्मों के जरिए से, नाटकों के जरिए से इनके जुल्म और तशद्दुद के मनाजिर को अवाम के दिलों के अंदर डालकर इंसाफ के दरवाजों पर ताला डाल दिया गया। मुसलमानों, सिवाय इस्लामी निजाम के, सिवाय कुरानी निजाम के, सिवाय नबूवत के निजाम के हमारे लिए कोई साफ सुथरा निजाम नहीं हो सकता। यही निजाम था कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसा जलीलुल कद्र सहाबी, ऐसा सहाबी कुव्वत, शुजाअत, ताकत और बहादुरी रखने वाला कि जब अदल की बात होती, इंसाफ की बात होती, एक सिंह नाजुक कमजोर औरत इंसाफ के मामले के अंदर ताकतवर हो जाती। जब सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने माल गनीमत की तक़सीम की, हर एक सहाबी के हक के अंदर उतना कपड़ा आ रहा था जिसके अंदर वो अपना झुब्बा और कमीज नहीं सिल सकते थे, यानी 1.5 मीटर, 1.25 मीटर या 1.25 मीटर कपड़ा आ रहा था। लेकिन जब हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना जुब्बा उस माले गनीमत के कपड़े से सिलाया तो एक औरत ने, एक कमजोर ने एक सवाल किया, ऐ उमर फारूक, सबके हिस्से में 1.25 मीटर कपड़ा और उसमें कोई जुब्बा नहीं सिल सकता, आपने ये जुब्बा कैसे सिला लिया? उमर फारूक ने अपनी बेइज्जती नहीं समझी और इंतकाम लेने की भावना उनके अंदर पैदा नहीं हुई। आपने कहा, भाई मेरे, बहना मेरी, आपने जो कहा वो सच कहा। बात यह है कि मेरे बेटे ने भी अपना कपड़ा मुझे दे दिया, दोनों को मिलाकर मैंने अपना जुब्बा सिला लिया। इसी तरीके से आपने फरमाया कि तुम लोग निकाह जब करते हो मेहर के अंदर ज्यादती मत करो, मेहर ज्यादा मत मांगा करो, बल्कि मेहर की लिमिट आपने बताई। फरमाया अगर मेहर का ज्यादा करना इज्जत की दलील होती, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़वाज मुतहरात के लिए मेहर ज्यादा बांधते। हज़रात सहाबा किराम जो बड़े किबारे सहाबा हैं अपना मेहर ज्यादा बांधते। लेकिन जब आप ये बयान कर जा रहे थे, एक औरत हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पकड़
کمزور بوڑھی عورت پکڑ لیا دامن. اے عمر تم نے یہ بات کہاں سے کہی ہے؟ قرآن تو کہتا ہے کہ تم جو چاہے مہر باندھ سکتے ہو. تم کون ہوتے ہو قرآن کے مقابلے کے اندر پابندی لگانے والے؟ اتنا کہنا تھا کہ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ ایک بوڑھی کمزور عورت کے سامنے عمر کا فیصلہ کمزور پڑ گیا اور یہ کمزور عورت طاقتور بن گئی. عدالت کا سکہ بولتا تھا، سچائی کا سکہ بولتا تھا، حق کا سکہ بولتا تھا. آج ہندوستان کے اندر جو حکمران ہیں اربوں کھربوں کا گھوٹالہ کر کر فیس کی بینک کے اندر کروڑوں اربوں کھربوں روپیہ یہ جمع کر رہے ہیں. ایک ایک کانسٹیبل جس کی تنخواہ 60,000 6,000 روپے ہے زمینوں پر زمینیں خرید رہا ہے، پراپرٹیوں پر پراپرٹیاں خرید رہا ہے. کسی کی ہمت ہے، کوئی انصاف ہے، کوئی عدل کا سکہ جو ہندوستان کے اندر چل سکتا ہو، جو ان کو پکڑ سکے اور جو ان کو مواخذہ کر سکے. عدل جب ہٹ جاتا ہے، انصاف جب ہٹ جاتا ہے، درندوں کا زندہ ننگا ناچ اس دھرتی کے اندر ہونے لگتا ہے. مسلمانوں کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ سلمان رشدی جو ملعون کتا ہے، جس نے قرآن کی توہین کی، جس نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلیاں اٹھائی اور جس نے امت کی مائیں ازواج مطہرات پر انگلیاں اٹھائی، شیطانی کلمات کو لکھ کر جب اسے راجستھان کے ایک ادبی میلے کے اندر مدعو کیا گیا، ہندوستان کا مسلمان جگ گیا. ہندوستان کے مسلمانوں نے احتجاج کیا کہ اس ملعون سلمان رشدی کتے کو اس راجستھان کے اندر قدم نہیں جمانا چاہیے. اس احتجاج کی وجہ سے اللہ کا کرم یہ ہوا، اس ملعون کے ناپاک قدم سے راجستھان کی سرزمین محفوظ ہو گئی اور پلید ہونے سے، ناپاک ہونے سے اللہ نے اس کو بچا لیا. لیکن ہندوستان کے وہ لوگ جو سلمان رشدی کے میزبان بننا چاہتے تھے، سلمان رشدی کے ناپاک قدم ہندوستان کے اندر جمانا چاہتے تھے، انڈیا ٹوڈے نے ایک جلسہ منعقد کیا جس کے اندر عمران خان کو بلایا گیا اور جس کے اندر اتر پردیش کے نئے وزیر اعلیٰ کو بلایا گیا، بڑے بڑے فلمی اداکاروں کو اس ادبی میلے کے اندر بلایا گیا. وہ کیا وجہ تھی کہ انڈیا ٹوڈے کے لوگوں نے سلمان رشدی کو بلایا؟ بلانے سے اس کا کیا مقصد تھا؟ کیا ورلڈ کے اندر، دنیا کے اندر اس سے بڑا کوئی قلم کار نہیں تھا؟ کیا اس سے بڑا کوئی ادیب نہیں تھا؟ اس کا بلانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ مسلمانوں کے دلوں کو مجروح کیا جائے، مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچایا جائے. اگر دارالعلوم دیوبند، اگر مظاہر، اگر ندوۃ العلماء، یکیم حسین جس نے ان کی دیوی دیوتاؤں کی نقاشی کر کر ان کے جو ہے رازوں کو دنیا کے سامنے لایا، دارالعلوم دیوبند کوئی ادبی میلہ قائم کرے اور ندوۃ العلماء یا مسلمانوں کی کوئی اردو اکیڈمی ایک ادبی میلہ قائم کر کر یکیم حسین کو بلایا جائے، یا فرانس یا آسٹریلیا یا فارین کے ان لوگوں کو جو رامائن اور مہابھارت کی مخالفت کرتے ہیں ان کو بلایا جائے، تب دیکھیں بال ٹھاکرے کا جذبہ کیا ہوتا ہے، تب دیکھیں فرقہ پرست تنظیمیں کیسے آگ اگلتی ہیں اور مسلمانوں پر کیسے تہمتیں لگتی ہیں کہ مسلمانوں کے اندر جمہوریت نہیں آئی، مسلمانوں کے اندر سیکولرزم نہیں آیا، مسلمان اپنے ملک میں رہنے والے باشندوں کے جذبات اور احساسات کا خیال نہیں کرتے. یہ جذبہ، یہ سیکولرزم، یہ جمہوریت تمہاری کہاں مر گئی تھی جب سلمان رشدی کو تم نے دلی کے اندر بلایا، جس نے پھر مولویوں کے خلاف آگ کو اگالا اور جس نے مسلمانوں کے خلاف اور ملاؤں کے خلاف اس نے زہر اگلا. اگر اس کو نہ بلاتے کیا کمی رہ جاتی تھی؟ اس کو بلانے کا مقصد تسلیمہ نسرین کے ویزے کو ایکسٹینشن کرنے کا صرف ایک مطلب ہے کہ مسلمانوں کو ستایا جائے، مسلمانوں کے جذبات کا کھلواڑا کیا جائے.
اس کو بلانے سے مسلمانوں کو تکلیف ہو سکتی تھی، بار بار بلانے کی دعوت دی جائے۔ یہ سیکولرزم کا جام پینے والے، یہ جمہوریت کی شراب پینے والے کیا مسلمانوں کو اس ملک کا اٹوٹ حصہ نہیں سمجھتے؟ مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف پہنچا کر، مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کر کر یہ کون سی جمہوریت کے گن گا رہے ہیں؟ یہ کون سے سیکولرزم کا گانا گا رہے ہیں؟ سوائے اس کے مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچانا، مسلمانوں کے دلوں کو آزاری پہنچانا ان کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ مسلمانوں یہ اپنا کام کرتے رہیں گے، یہ اپنے مشاغل کے اندر مصروف رہیں گے جب تک ہم حضرت زیاد ابن سکن کے راستے کو نہیں اپنائیں گے، جب تک ہم حضرت عبداللہ ابن حرام کے راستے کو نہیں اپنائیں گے، جب تک ہم حضرت جابر ابن عبداللہ کے راستے کو نہیں اپنائیں گے، جب تک ہم حضرت سعد ابن خیثمہ باپ بیٹے کے راستے کو نہیں اپنائیں گے، یہ راستہ چھوڑیں گے دنیا کے کیڑے مکوڑے، دنیا کی خاکی وردی والے اور دنیا کے حکمران ہمیں ستاتے رہیں گے، ہمارے جذبات کا کھلواڑا کرتے رہیں گے اور ہمارے ساتھ ٹھٹا کرتے رہیں گے۔ آج مسلمانوں نے عمرے کو، آج مسلمانوں نے حج کو، آج مسلمانوں نے مدارس کی تعمیر کو، مساجد کی تعمیر کو، یتیم خانوں کی تعمیر کو ایک فن، ایک آرٹ اور ایک جو ہے انہوں نے ہنر مان لیا ہے۔ عمرے پر عمرے کرتے جائیں، حج پر حج کرتے جائیں، مساجد پر مساجد تعمیر کرتے جائیں۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب کیا عمرہ کرنا کوئی گناہ ہے؟ کیا مسجدوں کی تعمیر کرنا کوئی گناہ ہے؟ کیا مساجد کی تعمیر کرنا، خانقاہوں کی تعمیر کرنا، کیا یتیموں کی، یتیم گھروں کی اور بچہ گھر کی تعمیر کرنا کوئی گناہ ہے؟ مسلمانوں جب جہاد کے راستے پر چلیں گے، جامع شہادت کو اپنے سر پر سجانے کی فکریں کریں گے، اللہ تبارک تعالیٰ دین کو اور دین کی سمجھ کو ہمارے لیے آسان فرما دیں گے۔ دیکھیں ہر غذا ہر انسان کے لیے ہر وقت مناسب نہیں رہتی۔ دودھ ایک اچھی غذا ہے۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا دودھ کے بارے میں فرمائی، نہ اونٹ کے گوشت کے بارے میں، نہ گائے کے گوشت کے بارے میں، نہ روٹی کے بارے میں، اللہم بارک لنا فی، اے اللہ دودھ کے اندر خیر و برکت نصیب فرما، وزدنا من، علم کی زیادتی کی جو دعا فرمائی، وہی دعا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ اسے زیادہ فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہد کے اندر تمہارے لیے شفا کو رکھ رکھا ہے، لیکن کیا ہر عمر کا آدمی، ہر بیمار، ہر مریض جس کو ڈاکٹر نے منع کیا کہ تم دودھ نہیں پی سکتے، کیا وہ دودھ پی لے گا؟ کولیسٹرول کی بیماری جسے ہو، ہارٹ کی بیماری جسے ہو، اور شریان اور رگیں جس کی تنگ ہو چکی ہو کولیسٹرول کی وجہ سے، کیا دودھ اس کے لیے مفید ہے؟ شاید جس کا معدہ کمزور ہے اور جسے دست اور جلاب آنے کی بیماری ہے، کیا وہ شہد پی سکتا ہے؟ یہ کہہ کر کہ اللہ نے شہد کے اندر شفا رکھی ہے، یقیناً شفا رکھی ہے، لیکن اس کے اہل کچھ لوگ ہیں۔ اللہ نے دودھ کے اندر خیر و برکت رکھی ہے اور زیادتی کی دعا آقا نے فرمائی ہے، لیکن اس کے اہل کچھ لوگ ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے راستے میں خیرات کرنا، اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا ایک عمدہ کام ہے، لیکن کسی کے لیے کچھ حصہ، کسی کے لیے کچھ حصہ، اپنے اپنے ضرف، اپنے اپنے ایمانی قوت کی بات ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے اندر ڈال دیا۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے صدیق اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ فرمایا اللہ اور اس کے نبی کو چھوڑ کر آیا ہو۔ اللہ کے نبی نے کچھ نہیں فرمایا۔ حضرت عمر فاروق کا مال صدیق اکبر کے مال کے مقابلے میں زیادہ تھا۔ آپ نے پوچھا اے عمر آپ اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ فرمایا ہر مال کا 2 حصہ کیا، 50% آپ کے قدموں میں اور 50% گھر والوں کے لیے رکھا۔ 2 میٹر کپڑا تھا، 1 میٹر آپ کے لیے اور 1 میٹر گھر والوں کے لیے، 2 سیر گیہوں تھے،
ایک شیر آپ کے قدموں میں، ایک شیر گھر والوں کے لیے، 2 بکریاں تھیں، ایک بکری آپ کے قدموں پر، ایک بکری گھر والوں کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرب کو پہچانتے تھے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ جس طریقے سے صدیق نے کام کیا وہ کام کرو، سامان لا کر میرے قدموں پر ڈال دو۔ صدیق جتنا کر سکتے تھے اس کو برداشت کر لیا، حضرت عمر جتنا کرتے تھے اس کو برداشت کر لیا۔ یہ حضرت فاروق اور حضرت صدیق کے ساتھ یہ معاملہ تھا۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صدقے کا بیان سنا اور خیرات کا بیان سنا، ایک دم اچانک جوش میں آ گئے، فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے سارے مال اور ساری دولت کو آپ کے قدموں کے اندر نچھاور کرتا ہوں۔ حدیث کو سمجھنا، کتابوں کو پڑھ کر، انٹرنیٹ کے اندر بیٹھ کر انگلیاں کی بورڈ کے اندر چلانے سے علم حدیث کو پڑھا جا سکتا ہے۔ علم حدیث کی گہرائی تک اس وقت تک نہیں پہنچا جا سکتا جب تک کہ اس کی سند اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر نہیں ملتی، جب تک کہ اس کی سیرت کا سلسلہ ہندوستان کے اندر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلی تک جا کر نہیں پہنچتا۔ کتاب پڑھ لینے سے علم آ سکتا ہے، لیکن علم کی گہرائی اور علم کی سچائی اور اس کی صداقت اور اس کی حقیقت جب تک علماء کے سامنے زانوے تلمس طے نہیں کرتے، اس وقت تک علم کے بارے میں علم کی حقیقت آشکارا نہیں ہوتی۔ دیکھو حضرت ابوبکر صدیق کا مال کم ہے لیکن سارا گھر دے دیا، اور گھر کے اندر رات کی تاریکی کے اندر دیواروں کے اندر کوئی چیز تلاش کر رہے ہیں۔ آپ کی صاحبزادی اور آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھتے ہیں، اے ابوبکر آپ اس رات کی تاریخ کے اندر اور اندھیرے کے اندر کیا تلاش کر رہے ہیں؟ سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں اگر میرے گھر کے اندر ایک سوئی یا میخ مل جاتی ہے وہ بھی میں نبی کے قدموں کے اندر جا کر ڈال دوں گا۔ ایک طرف ابوبکر صدیق کی مقام صدیقیت کہ وہ گھر کے اندر سوئی کو تلاش کر رہے ہیں، اور دوسری طرف حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے خیرات کے فضائل آپ کے سامنے رکھے، جوش میں آ گئے، جذبے کے اندر آ گئے، فرمایا اللہ گواہ ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سارا مال آپ کے قدموں میں دے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صدیق نے مان دیا تو کچھ کہا، فاروق نے مان دیا تو حضرت فاروق سے کہا کہ اپنا پرسنٹیج بڑھا لیجیے نہ، جو وہ دیا ان کا ضرب تھا، جو یہ دیے یہ ان کا ضرب تھا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سارا مال لے لیجیے۔ آقا نے فرمایا اپنے گھر والوں کے لیے کچھ رکھا کرو اے ماں سعد۔ کہا میں کیا ایک 30% کو رکھوں، 1/3 کو رکھوں؟ آقا نے فرمایا اس سے کچھ بڑھا لو۔ کہا آدھا رکھوں؟ فرمایا کہ اس سے یہ پرسنٹیج کی بات حضرت ابوبکر صدیق سے نہیں ہو رہی ہے، یہ پرسنٹیج کی بات حضرت عمر فاروق سے نہیں ہو رہی ہے، یہ پرسنٹیج کی بات غور کرو حدیث پر۔ حضرت سعد بن معاذ کو فرماتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں 1/3، فرمایا نہیں۔ کہا آدھا؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا کہ 3/3، ایک روٹی کے 4 ٹکڑے، 3 ٹکڑے گھر والوں کے لیے، 1 ٹکڑا 25% آپ کے لیے۔ فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے اے سعد بن معاذ، شریعت کے جو احکامات فرائض کے علاوہ ہیں، فرض نماز اس کے بارے میں کوئی گنجائش نہیں، پرسنٹیج کے بارے میں، کیفیت کے بارے میں گنجائش، کھڑا نہیں ہو سکتا بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں ہو سکتا لیٹ کر پڑھے، لیٹ کر نہیں ہو سکتا اشارے سے پڑھے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں، روزے کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں، مصالحت نہیں ہے، فرائض کے اندر کوئی گنجائش نہیں، کرنا ہے کر چکنا ہے یا نہیں، اس کا جو متبادل آلٹرنیٹ جو شریعت نے رکھا اس کو کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ اللہ کے عذاب کا شکار، اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا پڑے گا۔ لیکن جو چیزیں نوافل ہیں، انسان کا ضرب، انسان کی قوت برداشت اور انسان کی صلاحیت پر موقوف ہیں،
صدقہ اور خیرات. صدیق کا مزاج اور ہے، فاروق کا مزاج اور ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا ایک مرتبہ کہ اگر میرا صدیق فاروق سے معاملہ ہو جائے، میں کہوں گا میری ساری زندگی کی نیکیاں میں تمہیں دوں گا، غار ثور کے اندر جو رات گزاری وہ رات مجھے دے دو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیوں کے مقابلے میں حضرت صدیق کا مقام کیا تھا، اور صدیق اکبر کی ایک رات غار ثور کی عبادت کے مقابلے میں حضرت عمر فاروق کے اعمال کا مقابلہ کیا تھا. یہ ان کا ضرب تھا. حضرت سعد بن معاذ سے فرمایا 3 حصے گھر میں رکھو اور 1 حصہ مجھے لا کر دو. عمرہ کرنے سے، طواف کرنے سے یقیناً درجات بڑھتے ہیں، یقیناً گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن پکنک منانے والے، جوروپ کو لے کر پکنک اور سیر و تفریح کرنے والے اپریل مئی کے اندر اسکولوں کی چھٹیوں کے اندر کنیا کماری اوٹی کو کیا جائیں، سوئٹزرلینڈ کو کیا جائیں، فرانس کو، امریکہ کو کیا جائیں، اور سری لنکا اور سنگاپور کو کیا جائیں، بنگلہ دیش، پاکستان کیا جائیں. چلو عمرے کے اندر عمرے کا عمرہ بھی ہو جائے گا اور پکنک کی پکنک بھی ہو جائے گی. دیکھو عمرہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ والے ہیں، کعبے کو دیکھ کر ایمان کی قوت بڑھتی ہے. حجر اسود کو جو ہے بوسہ دینے کے بعد اللہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنے کی لذت جن کو ملتی ہے، نبی کے روضے کے پاس کھڑے ہو کر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہتے ہیں. ان کے دل کی تاریں نبی کی محبت سے جا کر ملتی ہیں. ایسے لوگ ہر دن عمرہ کرے، ہر مہینہ عمرہ کرے، ہر سال عمرہ کرے. ان کو عمرہ کرنا مبارک ہو، اس لیے کہ ان کی ایمانی کیفیت کے اندر اضافہ ہوتا ہے. حضرت اقدس مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جو آدمی زیارت حرمین شریفین کے لیے جاتا ہے، حج کے لیے جاتا ہے، عمرے کے لیے جاتا ہے، حجر اسود کے سامنے جاتا ہے تو حجر اسود اس کے دل پر ایک چھاپ چھوڑتا ہے. اگر وہ برا ہے تو اس حج اور عمرے کے بعد اور خطرناک برا ہو جاتا ہے. چور ہے ڈاکو ہو جاتا ہے، ڈاکو ہے ویل ہو جاتا ہے، بے نمازی ہے کفر اور شرک کے قریب چلا جاتا ہے. عمرہ کرنا ایمان والا عمرہ کرنے کے لیے ضرورت چاہیے، اللہ کے کعبے میں جانے کے لیے حوصلہ چاہیے، نبی کے روضے کے پاس صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے لیاقت چاہیے. ہر کوئی حرام خور، ہر کوئی رشوت خور، ہر کوئی داڑھی مڈا اگر پکنک کے لیے، گھومنے کے لیے، اپنی بیوی بچوں کو لے کر سیر سپاٹے کی نیت سے چھٹیوں کو گزارنے کے لیے اگر عمرہ کرتا ہے، یہ عمرے کی توہین ہے اور اس عمرہ کرنے کی وجہ سے وہ ضلالت اور گمراہی اس کے لیے بڑھ جاتی ہے. ہر ایک کا ایک ظرف ہے. ابو بکر کا ظرف اور تھا، عمر کا ظرف اور تھا، سعد بن معاذ کا ظرف اور تھا، مجاہدوں کا ظرف اور ہے. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور فرمایا میں جہاد کے راستے میں جانا چاہتا ہوں. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ فرمایا کہ ہاں میری ماں زندہ ہے. کیا اس کے لیے تمہاری خدمت کی ضرورت ہے؟ کہا ہاں ضرورت ہے. فرمایا کہ جاؤ تمہارا جہاد یہی ہے کہ تم ماں کی خدمت کیا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ضرب کو جانتے تھے، اس کی قوت برداشت کو جانتے تھے. جب وہ تیروں کی بوجھاڑ کو دیکھے گا، وہ تلواروں کی کھنکھناہٹ کو دیکھے گا، جب سروں کا سر قلم ہوتے ہوئے دیکھے گا، خون کی ندی بہتے ہوئے دیکھے گا، گھمسان کی جنگ جب دیکھے گا، وہ حوصلہ جانتے تھے کہ یہ اس کی قوت برداشت کیا ہے. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے حق میں جہاد کی فضیلت معلوم نہیں تھی؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ کو اجازت دینے والے، معافذ کو اجازت دینے والے، اپنے باپ خیثمہ کے مقابلے میں ساتھ کو اجازت دینے والے، اپنے باپ زیاد ابن سکن کے مقابلے میں ان کے بیٹے کو اجازت دینے والے، آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا کہ تم جاؤ تمہاری ماں کی خدمت کیا کرو؟
ایک صحابی آئے, فرمایا میں حج کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ فرمایا ہاں زندہ ہیں. جاؤ تم حج نہ کیا کرو, ماں باپ کی خدمت کیا کرو. یہ کوئی شریعت کا مسئلہ ہے کہ باپ زندہ ہو ماں زندہ ہو جہاد کو نہ جایا جائے؟ یہ کوئی شریعت کا مسئلہ ہے کہ ماں خدمت کے لائق ہو حج نہ کیا جائے, عمرہ نہ کیا جائے؟ شریعت کے مزاج کو سمجھو. جن کو جہاد مفید ہے وہ جہاد کریں, جن کو ماں کی خدمت مفید ہے وہ ماں کی خدمت کریں, جن کو حج مفید ہے وہ حج کیا کریں, اور جن کو ماں باپ کی خدمت مفید ہے. یہ شریعت کا مزاج ہے. عمرہ یقیناً اجر کا باعث ہے, ثواب کا باعث ہے. ہر ایرے غیرے نتو خیرے کہ جو بدعتی ہے, داڑھی منڈا ہے, حرام خور ہے, چٹ فنڈ چلانے والا ہے, جوڑوں کا غلام ہے, اپریل مئی میں جون میں بچوں کی چھٹیاں ہوئی اور ویزا لگا لیا, ٹھپا لگا لیا. حج کیا ہے معلوم نہیں, عمرہ کیا ہے معلوم نہیں, احرام کیا ہے معلوم نہیں, احرام کی پابندیاں کیا ہے معلوم نہیں, طواف کیا ہے معلوم نہیں, سعی کیا ہے معلوم نہیں, زمزم کیا ہے معلوم نہیں, اور چلا گیا. اللہ کی قسم وہ اور پیچھے کی طرف جائے گا, آ کر ایک نمبر کا جھوٹا مکار تیار ہو جائے گا. عمرہ مفید ہے عمرہ کی اہلیت رکھنے والوں کے لیے, حج مفید ہے حج کی صلاحیت رکھنے والوں کے لیے. چھوٹے بچے کو آپ اون کے پیروں کا شیروا پلائے, پایا پلائے, بھئی یہ طاقتور ہے, خون کے جلاب مارے گا. 80 سال 90 سال کا بوڑھا جس کے دانت کم چلے جا چکے ہیں, معدہ کمزور ہے, آپ اس کو طاقتور مرفن غذائیں کھلائیں وہ برداشت کرے گا؟ جو ہے غذا طاقتور ہے اس کا کوئی قصور نہیں. دودھ اللہ نے اس کے اندر خیر و برکت رکھی, اللہ نے صحت میں شفا رکھی, لیکن اس کے لائق تو بننا چاہیے. حج ثواب کا کام ہے, عمرہ ثواب کا کام ہے. نفلی حج کرنے والے, نفلی عمرہ کرنے والے اس کو پکنک منا کر اپنی زندگیوں کے اندر خدا کے عذاب کو دعوت نہ دیں, خدا کے قہر کو دعوت نہ دیں, اللہ کے عذاب کو اس زمین کے اندر نازل کرنے کا ذریعہ اور سبب نہ بنے. اصل چیز وہ ہے کہ آدمی میں آخرت کی طلب پیدا ہو جائے, آخرت کی جستجو پیدا ہو جائے. حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالی احد کے موقع پر تڑپ کر نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں. جس چیز کے اندر جو طلب ہوتی ہے, جو تڑپ ہوتی ہے, زبان پر اس کے تذکرے, رات میں وہی خواب میں آنا, دوستوں کے ساتھ یہی بات, فون پہ یہی بات, سفر کرے کسی مقصد کے لیے. حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور فرمایا, اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم, میرے بیٹے حضرت سعد جو بدر کے میدان کے اندر شہادت کا تمغہ پا چکے, میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ جنت کے اندر ایک دسترخوان لگا ہوا ہے اور جنت کی نعمتیں ہیں, اور میرا بیٹا حضرت سعد مجھ سے کہتا ہے ابو جلدی کرو, قدم بڑھاؤ, آؤ میرے دسترخوان کے اندر, میں بے چین ہوں اپنے باپ کی جدائی پر. کیا تم بے چین نہیں ہو اپنے بیٹے کی جدائی پر؟ ہم چاہتے ہیں باپ بیٹے جنت کے دسترخوان کے اندر ایک وقت ایک ہم پیالہ ہمدی والا بنے. یہ خواب حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی کے اندر پیش فرمایا. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ خواب تمہارا سچا ہے, اللہ تمہیں احد کی سرزمین کے اندر شہادت کے تمغے سے مزین فرمائے گا. اللہ نے آپ کو اجازت دے دی. حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ اس وقت قدم رکھے احد کی سرزمین کے اندر جب کفار کا بول بالا تھا. ایک وقت وہ تھا کہ مسلمانوں کو لگ رہا تھا کہ وقتی طور پر ہار جائیں گے. کافروں کی تلواریں ہواؤں کے اندر چمک رہی تھی, ان کے نیزے اور ان کی تیر ہواؤں کے اندر تیز رفتاری کے ساتھ جا رہے تھے.
ایسے وقت میں حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں زندہ ہوں اور کافر کا بول بالا ہو اور کفر کی تلواریں ہواؤں کے اندر لہرائیں، یہ کہہ کر کافروں کے مجمع کے اندر گئے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو قبول فرما لیا اور یہ جام شہادت انہوں نے نوش فرما لیا۔ حضرت زیاد ابن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی احد کے میدان کے اندر اجازت مل گئی۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف سے آپ نے اجازت فرما دی تو ایک وقت وہ آیا کہ کافروں نے مشرکوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ناپاک ارادے سے قتل کے ارادے سے آپ کا گھیرا ڈال لیا۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کون ہے جو آج میرے لیے سودا کرے گا، میرے لیے جان دے گا، میری حفاظت کرے گا، میں جنت میں اسے اپنا رفیق بناؤں گا۔ اللہ اکبر، کیا خوش نصیب صحابہ تھے۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اللہ تبارک تعالیٰ نے ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے ذریعے سے کی۔ 10 انصار صحابہ، بھئی یہ خیل اللہ کرنے والے ذرا بیدارو، 10 انصار صحابہ بڑی قوت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، شوق جہاد اور شوق شہادت کے ساتھ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھیرا کر لیا۔ قربان جائے، قربان جائے، اس طریقے سے نہیں کہ آپ کی طرف پیٹ کیا بلکہ اپنے سینے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیا کہ جو تیر آئے گا، جو تلوار آئے گی وہ ہماری پیٹ کی طرف آئے گی۔ مرتے وقت جام شہادت نوش کرتے وقت بھی انہوں نے یہ بے ادبی کو برداشت نہیں کیا کہ آقا زندہ ہو اور آپ کی حیات طیبہ میں آپ کی طرف کو پیٹ کر دیا جائے، چنانچہ آپ کی طرف منہ اور آپ کی طرف سینہ کر دیا۔ 10 صحابہ نے گھیرا کر لیا۔ حضرت زیاد ابن سکن ان 10 خوش نصیب صحابہ میں سے جب میدان احد کے اندر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کافر اور یہ گندے ناپاک ارادوں کو لے کر اپنی قسمت کے اندر ایک اور گندگی درج کرنا چاہتے تھے، حضرت زیاد ابن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار ٹوٹ پڑی، تیروں کی برسات بوجھاڑ آپ کے جسم مبارک پر جو ہے ہونے لگی۔ حضرت زیاد ابن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک جسم سے اتنا خون نکل چکا تھا، اتنا خون نکل چکا تھا کہ آپ بھیڑ بن کر آپ کا کلہ، آپ کا گال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر گر گیا۔ یہی میری زندگی کی حسرت تھی، یہی میری آرزو تھی کہ آپ کے قدموں پر میری جان نکل جائے۔ یہ موقع اور یہ شرافت اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت زیاد ابن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرحمت فرمائی۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم اثر پر آپ کا مبارک گال لگا ہوا ہے، خون کے فوارے نکل رہے ہیں اور جسم کے روح اور جسم کا تعلق یہ عارضی ختم ہونے کو ہے۔ ملک الموت نے منظر دیکھا، ملک الموت کو بھی رشک آیا ہوگا کہ کتنا خوش نصیب ہے، آقا کے قدموں پر اس کا چہرہ ہے۔ یہی میری آرزو ہے، یہی میری تمنا ہے کہ میری جان آپ کے قدموں پر نکل جائے۔ شاید اسی موقع پر کہا ہوگا، اس شعر کو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر ہیں، چہروں پر مسکراہٹ ہے، آقا کا مبارک ہاتھ حضرت زیاد ابن سکن کے سروں پر ہاتھ پھیرا جا رہا ہے۔ اسی وقت ایک آہ بھرتے ہیں، نبی کو دیکھتے ہیں، اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں اور یہ جان اس دنیا سے آزاد ہو کر اب 10 پرندوں کے طبقوں میں جا کر عرش کا طواف کرنے لگتی ہے۔ قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا، آپ سے پوچھے گا کہ ہم کیا لے کر آئے؟ ہم کہیں گے جورو کے لیے بنگلہ بنا کر آئے، ہم کہیں گے
प्रॉपर्टी बनाकर आए, हम कहेंगे बैलेंस करके आए, हम कहेंगे खेत और खलियान बनाकर आए, हम कहेंगे बागात लगाकर आए, हम कहेंगे इतनी नमाजें इतने रोजे लेकर आए। खुदा कबूल करे ना करे ये क़यामत के दिन पता लगेगा। लेकिन मेरा अल्लाह हजरत ज़ियाद इब्ने सकन से पूछेगा, ऐ ज़ियाद इब्ने सकन तू मेरे लिए क्या लाया? तो हजरत ज़ियाद इब्ने सकन कहेंगे, ऐ अल्लाह तेरे नबी के लिए मैंने दुनिया वालों से मुंह मोड़ दिया। ऐ अल्लाह तेरे नबी के पास तेरा चेहरा था और दुनिया वालों की तरफ मैंने कभी रुख नहीं किया। बोला तेरी जान निकली, मेरी रूह निकली, नबी के कदमों पर निकली। ऐ अल्लाह तेरे बोल के अंदर अगर झूठ हो तो नबी से पूछ लेना, कोई कुछ लाएगा, कोई कुछ लाएगा। हजरत ज़ियाद इब्ने सकन कितना कीमती तोहफा अल्लाह के दरबार के अंदर पेश कर रहे हैं। दुनिया के एजाज में, दुनिया के तमगों में सबसे ऊंचा तमगा शहादत का, और वो तमगा नबी के कदमों पर अपना गाल रखकर अपना चेहरा रखकर मिले, इससे बड़ा एजाज और इससे बड़ा तमगा और क्या हो सकता है। ये तलब, ये जुस्तजू, ये भूख, ये प्यास जिसको लग जाएगी दुनिया उसके सामने बेमजा बेलज्जत होने लगेगी। आज दुनिया इसलिए लज्जत वाली लग रही है, हमने उस लज्जत को भुला दिया, हमने उस प्यास को भुला दिया, हम शहादत और मुजाहिद होने के एजाज को हमने फरामोश कर दिया। बहरहाल मैंने ये अर्ज किया था गुज़िश्ता जुम्मा कि ईसाइयों ने हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सवाल किया था। ये लोग मुकाबला जो किया करते थे वो ये कहकर अगर आप हमारे सवालों का जवाब दे दें तो हम मोमिन हो जाएंगे, मुसलमान हो जाएंगे। तो एक सवाल उसमें ये किया, एक कब्र है अपने मतपन को लेकर वो चलती है फिरती है, खबर भी बोलती है और खबर वाला भी बोलता है। ऐसी खबर और ऐसे कब्र वाले का अता पता दीजिए। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बताया वो कब्र हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मछली थी और उस कब्र में रहने वाला मदफून हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम थे। वो मछली भी बोलती थी और उस कब्र के अंदर रहने वाला मदफून भी बोला करता था। फनादा फिज़ ज़ुलुमाति अल्ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रात की तारीकी, समंदर की गहराई की तारीकी, और वो मछली तो खबर बन चुकी थी, वो खबर की तारीकी, ये बोल रहा था मदफून और ये खबर बोल रही थी। ये जवाब जब दिया तो इन ईसाइयों ने कहा, वो जवाब भी दे दिया उस सवाल का कि एक जो है बड़ा एक छोटा दोनों एक साथ पैदा हुए, और ये भी आपने दे दिया। अब हम आपसे आखिरी सवाल करते हैं और उमर तुम इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते। बताओ दुनिया के अंदर एक कैद खाना है, लेकिन उस कैद खाने के अंदर कैदी को सांस लेने की इजाजत नहीं, और वो कैदी सांस भी नहीं लेता है लेकिन जिंदा रहता है। वो कैद खाना बताओ और वो कैदी का अता पता बताओ। हजरत उमर फारूक उसका क्या जवाब देते हैं? इस सवाल के जवाब के साथ एक और शहीद साहबी का किस्सा, उनका जज्बे जिहाद, उनका जज्बे शहादत और इस्लाम से मर मिटने की उनकी ख्वाहिश, इस तलब के साथ, और फिर एक अजीबो गरीब वाकया, नाइट क्लब के अंदर मौसीकी के अंदर मशगूल रहने वाला अल्लाह ने इस मौसीकार को, ये म्यूजिक बजाने वाले को अल्लाह ने काबे का मुअज्जिन बना दिया। इस नाइट क्लब से लेकर काबे का सफर उसका कैसे हुआ, ये अजीब गरीब हैरत अंगेज दास्तां, और हजरत उमर फारूक उस कैदी का अता पता क्या बताते हैं। और एक नए सहाबी शहीद के वाक़ये के साथ अगली जुमा हाजिर खिदमत होंगे। अल्लाह तबारक तआला हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए। अल्लाह हमारे दिलों से दुनिया के मैल को निकाले, आखिरत की अजमत और मोहब्बत को पैदा फरमाए। आखिरत के लिए जीने मरने की तरफ अल्लाह हमें पैदा फरमाए। आमीन। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।